وہ کہتے ہیں نا جب آپ جس بھی طریقے سے جب آپ کہیں آ کے بیٹھ کے کاروبار ہستی پکڑ لیتے ہیں چلانا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو واپس ڈی ریل کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. کیا پاکستان میں ایک نئے الیکشنز ہو سکتے ہیں؟ آبویسلی نہیں ہو سکتے جو ہمارے معاشی حالات ہیں. پورے پروسیس کو ریورس کیا جائے جیسے پی ٹی آئی کہتی ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو گھر بھیجیں, وہ نہیں ہوگا. مطلب یہ دیوانے کا خواب ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ آج بھی ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے ایک فکس میں سے آپ نے نکلنا ہے, اس میں یہ الیکشن آج کا کوئی مدد دے گا؟ دیکھیے اس فکس سے نکلنے کا فوری طور پر کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا, اور جو آج کا الیکشن ہے یہ بھی کوئی مدد نہیں دے گا. اس کی وجہ یہ ہے جو بھی ابتدائی نتائج آنا شروع ہوئے ہیں تو یہ حکمران جماعت کے لیے دو دھاری تلوار سے لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ابھی تک جو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی, اس سے پہلے بریک سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے کہ اس ضمنی الیکشن کے امپیکٹ ہوگا پولیٹیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی. چونکہ اپوزیشن اتحاد جو 5 جماعتوں پر مشتمل ہے وہ سڑکوں پر ہے. 8 فروری کے انتخابات کے جو نتائج تھے وہ تسلیم نہیں کر رہے. مولانا فضل الرحمان نے جو لب و لہجہ اختیار کیا ہوا ہے بہت خطرناک ہے. تو ان کو دونوں صورتوں کے اندر نتائج اگر ان جماعتوں کے فیور میں آئیں جو اس وقت سراپا احتجاج ہیں تو پھر بھی اپنے مومنٹم کو بڑھائیں گی, کیونکہ فی الوقت تک کو جو راستہ تھا جو موقع تھا مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کا اس کو کچھ نکل نہیں سکا. اچھا اب جو نتائج اب تک سامنے ہیں ابتدائی نتائج جو غیر حتمی غیر سرکاری ہیں اس کے مطابق جو نون لیگ ہے جس کے خلاف اپوزیشن جماعتیں سب سے زیادہ متحرک ہیں اس کی پوزیشن قدرے مستحکم لگ رہی ہے. بالخصوص قومی اسمبلی کے حلقوں کی بات کریں, پنجاب کی بات کریں یا صوبائی کی بات کریں, اب وہ ان سیٹوں کے اوپر ون کرتے ہیں تو پھر بھی اپوزیشن نے اپنے موقف کو مزید مضبوط انداز میں آگے بڑھانا ہے. الزامات عائد ہونے, الزامات کے اجرات سے بھرمار ہونی ہے کہ سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا, ہمارا دوبارہ حق چرایا گیا ہے, ہم ان کو نہیں مانتے, اور اپنی اس مومنٹم کو بڑھائیں گے. اگر یہاں پہ کوئی اپسیٹ ہوتا اور اپوزیشن والے پہلے کے مقابلے میں ان سیٹس کے اوپر ان کی جو توقع کر رہے تھے اگر وہ سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوتے پھر بھی انہوں نے اپنی اس میں احتجاجی مہم کو بڑھانا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب عدم اعتماد پیدا ہو چکا ہو تو پھر بڑی کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے جو دو دھاری تلوار بن جاتی ہے جس کے اوپر آپ عدم اعتماد کر چکے ہوں, جس سسٹم پر, جس پارٹی کے اوپر. تو اس کانٹیکسٹ کے اندر اب ضروری ہے جو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ابھی تک حکمران اتحاد پاکستان تحریک انصاف کو انگیج نہیں کر سکی. کچھ کنسرن کا اظہار کیا امیر عباس صاحب نے کہ کیا جو کچھ ہوا نون لیگ نے اپنے طے کیا, جواب نہیں. پیپلز پارٹی نے اپنے طور پر کیا, جواب نہیں. تو پھر جس نے بھی کیا الٹیمیٹلی جماعتیں مل جل کر اب جو کام کر رہی ہیں, تمام سٹیک ہولڈرز نے جنہوں نے استحکام لے کے آنا اس ملک کے اندر, تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کو کسی نہ کسی ایک فارمولے کے تحت, ایک طریقہ کار کے تحت اب تک بٹھا چکے ہوتے تاکہ کوئی بات آگے بڑھ رہی ہوتی. تو ہمیں لگتا نہیں ہے کہ وقتی طور کے اوپر جو مسائل ہیں وہ فکس ہو سکے, اور اس کے نتائج جو ہیں وہ دونوں صورتوں میں جو اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی جو احتجاجی تحریک ہے اس کو مزید یہ فیول کریں گی, ان کو فیول ملے گا کہ اپنی اس کو تحریک کو آگے بڑھائیں انٹل کہ ان کو پولیٹیکلی جا کے انگیج کریں اور مل بیٹھ کے بات کریں. کچھ روز قبل تو ایسی اطلاعات تھیں کہ بانی پی ٹی آئی سے بھی کچھ اہم ترین شخصیات ایک فائنل راؤنڈ کے طور کے اوپر متحرک ہوئی ہیں, بات چیت کی جائے. چونکہ اب ایرانی صدر بھی پاکستان کے دورے پر کل پہنچ رہے ہیں اور لوگوں نے یہ کویسچن اٹھانا اب شروع کیے ہوئے ہیں کہ خدا کے لیے اگر کسی کو کوئی کنسرن ہے کہ ایران یہاں پر آ رہا ہے اور ایک بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن آ رہا ہے جس سے توقع کی جا رہی ہے معاشی اقتصادی زون کے حوالے سے, معاشی اقتصادی ترقی کے حوالے سے بات چیت ہونی ہے, تو یہ نہ ہو کہ ایک مخصوص جماعت کوئی رجیم چینج کے حوالے سے کوئی ایسا اعتراض نہ اٹھا دے جس سے یہ معاملات بھی گڑبڑ ہونے کا خدشہ ہو. مطلب لوگ ایسے سوالات اٹھا رہے ہیں. صحیح. تو جب عدم اعتماد کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ایرانی پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ان کا دور ہے, بڑی اہم بات چیت ہونی ہے. اب یہ بات چیت جب کنکلوڈ ہونی ہے امپیکٹ اورینٹڈ اس وقت ہونی ہے جب ہمارے ہاں کوئی اسٹیبلٹی ہو.